الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اڈیشہ کے مشہور و معروف گاؤں گوپال پور کے غیور مسلمانوں قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مسلمان بھائیوں اور اڑیسہ کی سرزمین کے جمعیت علماء ہند کے باوقار صدر حضرت مولانا جلال الدین صاحب، مدنی جلسہ کمیٹی کے صدر، نائب صدر، سیکریٹری، نائب سیکریٹری اور خازن، اور یہاں کی جامع مسجد کے اراکین کمیٹی، مصلیان حضرات، ہمارے داعی خاص مکرم و محترم مولانا ریحان صاحب اشاعتی، اور وہ علماء جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، میں کن کن کا نام لوں، وقت کا ضیاع ہے، ہماری اس سرزمین پر پہلی آمد ہے۔ آج سے 2.5 مہینہ قبل مجھے ریحان صاحب کی زبانی یہاں کی دعوت ملی، جبکہ میں فرانس کے سفر پر جا رہا تھا۔ سوچتا رہا اڑیسہ میں ایک مرتبہ جا کے وہاں کا تعلیمی جائزہ لیں گے، یہ ایک بہانہ ملا، اور کل آخری وقت میں جبکہ میرا ارادہ نکلنے کا تھا، بائک سے مسجد جاتے ہوئے ہمارے مدرس صاحب بیچارے مہارت نہ ہونے کی وجہ سے گر گئے، میں بھی پیچھے بیٹھا تھا، گر گیا اور چھوٹی سی بائیں ہاتھ میں انگلیوں میں چوٹ سی لگ گئی اور پھر پلاسٹر بن گیا۔ میں نے مولانا ریحان سے رابطہ قائم کیا کہ یہاں
اڑیسہ میں بڑے بڑے علماء مشائخ ہیں، تو مجھے معاف کیا جائے، کیونکہ مسلسل 2 مہینہ 8 دن ہو گئے، کئی ملکوں میں دعوتی تعلیمی بیان بھی چل رہے ہیں، جسم و قلب، دماغ اور ذہن متاثر ہے، تھکا ہوا ہے، لیکن وہ نہ مانے، یہاں کے محتمم صاحب نہ مانے، اور آج میں اڑیسہ آ گیا۔ اڑیسہ پہنچ کر یہاں کی ڈسپلن، یہاں کا پیدر کلچر، ثقافت، تہذیب، تمدن اور یہاں کے ہندو مسلمانوں کے چہرے دیکھ کر یہ معلوم ہوا اس سرزمین پر انسان بستے ہیں۔ یہاں کے چیف منسٹر کو اور یہاں کے منسٹرز کو، ودھایک، ایم پی، ایم ایل اے کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان کے اس صوبے کو بہت اچھے طریقے سے رکھا، اور بلا تفریق مذہب و ملت وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، واقعتاً انسانیت نظر آتی ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت کا نور اور ایمان کا نور بھی نصیب فرما دے۔ اس میں آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تقاضے کو کہاں پر پورا کرتے ہیں۔ بہرکیف آپ کا یہ جلسہ جو آج بھی چلا ختم ہونے والا ہے، دعا ہونے جا رہی ہے اور کل بھی چلے گا، اور اس کا ٹاپک اور عنوان رکھا گیا سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ بڑا اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے، عنوان ہے۔ اگر کسی کے تحت بولا جائے اور خالصتاً اس موضوع کو، اس عنوان کو پر ہی بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا یہ جلسہ ہے، لیکن مجمع بھی ویسا ہو، سامعین بھی ویسے ہوں، سامعات بھی ویسی ہوں، ایک رسم و رواج کے تحت، میلے کے تحت بات نہ ہو، ورنہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو آج کا یہ منتشر مجمع دیکھ کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی، شاید کل کچھ تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہ کر یہ جلسہ منعقد ہو تو انشاءاللہ اس باوقار جلسے کا ثواب بڑا وسیع ہوگا، اور ایک پیغام پورے ہندوستان کے نام، امت کے نام، حکومت کے نام جائے گا کہ اللہ کے نبی کے عشاق گوپال پور میں جمع تھے، سکینت کاری تھی، تہذیب اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات ہو رہی تھی۔ آپ سے وعدہ کیا کہ 15-20 منٹ میں آج میں بات پوری کر دوں، کل زندگی بخیر رہی تو کچھ بول لیا جائے گا۔ بہرحال جب قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی دی اور ایک حدیث پاک پڑھی دی، دعا کیجئے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ اس کے رسول تک رسائی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو سدھار لیا جائے۔ تو آئیے آپ کو ایک تحفہ قرآن کریم کی روشنی میں بتلاتا ہوں۔ اگر انسان مسلمان یہ چیز
کر لے اتباع رسول، اطاعت رسول اور خدمت خلق تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ان اللہ والے کو کون نہیں جانتا؟ ان سے پوچھا گیا حضرت والا ذرا یہ بتلا دیجئے، آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ اوریجنل ہندوؤں نے اسلام قبول فرمایا، اے خواجہ معین الدین چشتی ہمیں یہ بتلا دیجئے قرآن حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ اے لوگوں سنو، اے مسلمانوں سنو، اے علماء کرام سنو، اے دنیا کے رہبروں بادشاہوں سنو، اے سیادت قیادت کرنے والوں سنو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پورے قرآن حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا اور مخلوق کی خدمت کرنا۔ قرآن اور حدیث میں اسی بات پر بحث کی گئی، اللہ کی عبادت کیسی ہو، رسول کی اطاعت کس طرح ہو اور مخلوق کی خدمت کیسے کی جائے۔ تو میں نے یہ بات تمہید کے طور پر، انٹروڈکشن کے طور پر کہی۔ اب آئیے، سیرت پاک کا یہ جلسہ ہے، قرآن مجید کی 2 آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ اس میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی مکرم ابو بکر سے کہہ دو، حضرت عمر سے کہہ دو، حضرت عثمان سے کہہ دو، عمر سے کہہ دو، علی سے کہہ دو، صحابہ سے کہہ دو، صحابیات سے کہہ دو، وزیروں بادشاہوں سے کہہ دو، رسولوں سے کہہ دو، علماء سے کہہ دو، حفاظ سے کہہ دو، دنیا میں بسنے والے ہندیوں، یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں کو کہہ دو، افریقیوں، عجمیوں کو کہہ دو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نبی کی اتباع کرو۔ علماء کے لیے، حافظوں، قاریوں، حاجیوں، نمازیوں، بادشاہوں، رہبروں کے لیے ایک ہی ہدایت ہے، تمہارا تعلق کسی ملک سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، کسی جماعت سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی کنٹری سے ہو، کسی پارٹی سے ہو، اگر تم دنیا آخرت میں فلاح اور بہبودی سکسیسفل ہونا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ What is اتباع؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ اتباع کے معنی کسی کی نقل اتارنا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے امی عائشہ ہمیں بتا دو نبی کے اخلاق کیا تھے، اے عائشہ ہمیں بتا دو نبی کی نماز کیسی تھی، اے عائشہ ہمیں بتا دو نبی تہجد کیسے پڑھتے تھے، اے عائشہ ہمیں بتا دو نبی کیسے تجارت کرتے تھے، اے عائشہ ہمیں بتا دو نبی کا رونا چلنا پھرنا کیسا تھا، اے عائشہ بتا دو نبی کیسے حکومت کیا کرتے تھے، اے عائشہ بتا دو کیسے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اے عائشہ بتا دو اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے تھے، اے عائشہ بتا دو نبی کریم کے کریکٹر اخلاق کو بتا دو۔ اے لوگوں سنو، اے علماء سنو، اے ولیوں کتبوں عبدالوں سنو، اے مختلف مسلکوں میں بٹنے والوں لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زوجہ مطہرہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے۔ قرآن کریم پڑھ لو، نبی کریم کی سیرت کا پتہ چل جائے گا، صورت کا پتہ چل جائے گا، اتحاد تصور کا پتہ چل جائے گا، عبادت اور آہوزاری کا پتہ چل جائے گا، مشن کا پتہ چل جائے گا۔ آج ہم انسان نہیں ہیں، اس وجہ سے انسانیت ہم سے بھاگ رہی ہے۔ اگر آج ہم عباد الرحمن بنتے، اللہ کے بندے بنتے، نبی کے امتی بنتے، خدا کی قسم پورا ملک، پوری دنیا میں انقلاب آ جاتا، ہدایت آ جاتی، نور آ جاتا، روشنی آ جاتی، شانتی آ جاتی، امن آ جاتا، سکون آ جاتا، لیکن ہمارے اندر وہ صفات نہیں، اس وجہ سے آج انسانیت پریشان ہے۔ اب اللہ کے بندے کیسے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہے؟ کیا جبے والے اچھے ہیں؟ کیا ایسے پچھلا پہننے والے اچھے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورت بعد میں دیکھنا، سیرت بعد میں مطالعہ کرنا، لباس بعد میں دیکھنا، مسلک اور کوئی چیز رنگ و نسل بعد میں دیکھنا۔ اگر تم دنیا میں میرے بندے دیکھنا چاہتے ہو، میں نے قرآن میں بیان کر دیا، تم کسی کی بات پہ نہ جانا، کسی کے دستور کو مت اٹھا کے دیکھنا، میرا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لینا۔ اگر یہ صفات اس اللہ والے میں ہیں، اگر وہ صفات عالم میں ہیں، اگر وہ صفات جماعت والے میں ہے، اگر وہ صفات دیوبندی میں ہے، اگر وہ صفات مظاہری میں ہے، اگر وہ صفات بریلوی میں ہے، اگر وہ صفات انڈین افریقن چائنیز میں ہے، تو وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اگر وہ صفات نہیں ہے، اپنے کو مکی کہہ دے، مدنی کہہ دے، امریکی کہہ دے، افریقی کہہ دے، اپنے کو دیوبندی کہہ دے، بریلوی کہہ دے، اہل حدیث کہہ دے، اللہ فرمارا قرآن میں دھوکے میں مت آنا، جھگڑا مت کرنا، قرآن معیار ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں، اے قرآن بتاؤ رحمان کے کون سے بندے ہیں؟ اے لوگوں سنو، اے عشاق رسول سنو، اللہ کا قرآن 19ویں پارے میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے علماء کرام سے پوچھو، مفسرین سے پوچھو، ان اللہ والوں سے پوچھو، اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر ہلکے سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، پراؤر سے نہیں چلتے، نگاہیں نیچی جھکا کر چلتے ہیں، غیر محرم کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں، یمشون فی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر ان سے جھگڑتے ہیں کوئی آدمی، تمہارا اللہ ایسا ہے، تمہارا نبی ایسا ہے، تمہارا دین ایسا ہے، وہ رحمت سے، شانتی سے، سکون سے رسپیکٹ کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں، اگر پھر بھی نہیں مانتا تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، اچھا بھائی ہم جھگڑیں گے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب وہ اللہ و رسول کو گالی دیتے ہیں، وہ دین کو سمجھنا نہیں چاہتے، وہ صاحب سلام کہتے ہیں، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک، اب وہ لڑتے نہیں ہیں۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات میں اٹھ کر کے تھوڑا آرام کرتے ہیں،
اللہ کے حضور میں 12-1 بجے اٹھ کے وضو کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آگے بڑھو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، اللہ اگر نماز چھوٹ گئی جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ میرا باپ میری اماں ناراض ہو گئی مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، اللہ رات میں نے امام کا دل دکھا دیا مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، وہ رات میں روتے رہتے ہیں، وہ ڈرتے رہتے ہیں، زکات دے لی، حج کر لیا، چلا لگا لیا، مسجد مدرسہ بنا لیا، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ قبول ہے یا نہیں وہ تو جانتا ہے، اللہ کے سامنے روتے رہتے ہیں، اللہ نے مال دیا گھمنڈ نہیں کرتے، نہ اسراف کرتے، نہ جہیز دیتے، نہ 4 ڈینر مانگتے، اللہ پاک نے مال دے دیا، مسجد بناتے نظر آتے ہیں، مدرسہ بناتے نظر آتے ہیں، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رحمان کے بندے بنتے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، والدین کی قدر کر رہے ہیں، ماں کا حق ادا کر رہے ہیں، پراؤڈ گھمنڈ اور تکبر نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے انڈین ہو، چاہے افریقن ہو، تم نام کچھ بھی رکھ لو، اسلام دیوبندی بن کر نہیں آیا، اسلام بریلوی بن کر نہیں آیا، اسلام انڈین بن کے نہیں آیا، میرا اسلام انٹرنیشنل ہے، اللہ انٹرنیشنل ہے، نبی انٹرنیشنل ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، بی جے پی کے لیے، کانگریس کے لیے، امریکہ کے لیے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے، اپنے نبی کو محدود نہ کرنا، بے عالمی، میں اللہ ہوں، میرا قرآن انٹرنیشنل ہے، میرا نبی انٹرنیشنل ہے، میرے نبی کا پیغام انٹرنیشنل ہے، لیکن اے خدا پھر کیوں نے ہم کو انڈین میں کیوں بانٹا، امریکن کیوں بنایا، افریقن کیوں بنایا، دیوبندی کیوں بنایا، بریلوی کیوں بنایا، سلفی کیوں بنایا، لکھنوی کیوں بنایا، اڑیسی کیوں بنایا، بہاری بنگالی کیوں بنایا، کالا کیوں بنایا، گورا کیوں بنایا، سید کیوں بنایا، خان کیوں بنایا، پٹھان کیوں بنایا؟ اللہ کہتا ہے ہاں یہ بھی میں نے بنائے، لیکن کیوں بنائے؟ آئے قرآن پڑھ لے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بننا اچھا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بننا اچھا ہے؟ اللہ نے قرآن کے 36ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، اے عربیوں سن لو، مدنیوں سن لو، امریکن سن لو، بنی اسرائیل سن لو، قریشیوں سن لو، اے بی جے پی والوں سن لو، اے بی جے پی سن لو، اے تمام پارٹیوں والوں، یا ایھا الناس، اللہ نے لوگ کہا، اللہ نے مسلمان نہیں کہا، اللہ نے دیوبندی نہیں کہا، اللہ نے بریلوی نہیں کہا، اللہ نے امریکن افریقن نہیں کہا، اللہ نے مکی مدنی نہیں کہا، بلکہ سب کو پکارا میرے پروردگار نے۔ علماء ہے پوچھ لینا، زبان پکڑ لینا اگر غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے بی جے پی والوں سنو، اے کانگریسیوں سنو، اے ٹرمپ سنو، اے یو کے والے سنو، اے کالو سنو، اے گورو سنو، تم سب انسان ہو، تم سب لوگ ہو، مردوں سنو، عورتوں سنو، بادشاہوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو اکیلی ایک
ماں جس کا نام حوا تھا، ایک باپ جس کا نام آدم تھا، تم کو اکیلے سب انسانوں کو ایک جان سے، ایک عورت سے، ایک مرد سے جس کا نام آدم اور حوا تھا، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا قاری عبد الحسین صاحب ندوی، حضرت مولانا قاری عبد الحسین صاحب ندوی، مدنی جلسہ کمیٹی سے زمین گوپالپور۔ یہ بات دیوبند کے علماء سمجھا رہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بات سہارنپور کے علماء کہہ رہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ بات لکھنؤ کے علماء کہہ رہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہی بات حرمین شریفین کے علماء قرآن کے حوالے سے کہہ رہے۔ اے مسلمانوں تم کہاں بٹ گئے؟ پھر اللہ پاک نے اسی آیت میں آگے فرمایا، اس کا جواب دینا ہے جو سوال اٹھایا تھا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تم کو اکیلی ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے باپ حضرت آدم سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے تم کو قبیلے میں بانٹ دیا، یہ قریشی قبیلہ ہے، یہ خزرج کا قبیلہ ہے، یہ مکی مدنی قبیلہ ہے، یہ امریکن افریقن انڈین ہے، یہ بہاری ہے، یہ پنجابی ہے۔ ہم نے تم کو اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچان کر کے شادی کر سکو، پہچان کر کے تجارت کر سکو، پہچان کر کے بات چیت کر سکو، کیونکہ نبی یہ کریم نے فرمایا بات مسلمان اس طرح کرے جو سامنے کھڑا ہے۔ ایک مسلمان جس سے بات کر رہا ہے اگر وہ عربی جانتا ہے عربی میں بات کرے، اگر سامنے والا انگلش جانتا ہے انگلش میں بات کرے، اگر سامنے والا فارسی جانتا ہے فارسی میں بات کرے، اگر سامنے والا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بن کے بات کرے، اگر سامنے والا عالم ہے عالم بن کے بات کرے، اگر سامنے والا سید ہے سید بن کے بات کرے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئر میں نے اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، انٹروڈکشن کر سکو۔ لیکن ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سید بننا، مرزا بننا، خاندانی بننا، مکی بننا، مدنی بننا، امریکن بننا، افریقن بننا، دیوبندی بننا، لکھنوی بننا، بہاری بننا، سلطان بننا، بادشاہ بننا، یہ معزز مکرم نہیں ہے۔ تم میں معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے، قابل فخر وہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی کی سیرت۔ آؤ سب جھمیلے چھوڑو، چلو مکہ، چلو مدینہ، سرکار دو عالم پکار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارا اللہ ایک، قرآن ایک، منزل ایک، نماز ایک، مقصد ایک، کہاں بٹ گئے؟ قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو، مدرسوں میں آؤ، تبلیغی لوگوں کو صحیح تلاش کرو، اللہ والوں کے پاس آؤ، دیوبند کے علماء سے کانٹیکٹ کرو، وہ تمہیں مکہ پہنچائیں گے، وہ تمہیں مدینہ پہنچائیں گے، وہ تمہیں سرکار دو عالم سے ملائیں گے، تم کو اللہ کے سلام آئیں گے، نبی کے سلام آئیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ والے بن جاؤ۔ میری بات ختم ہو چکی، مجمع جم گیا، میں سے بات کر دی، کل بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اس لیے بات سنا رہا ہوں، پتہ نہیں کل مجمع ملے نہ ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سیرت پاک آج مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اسوہ کو، طریقے کو سامنے رکھو۔ کیسا طریقہ؟ آج ہم تھوڑے سے حالات آتے ہیں، ایمان بدل جاتا ہے،
لباس بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ آئیے ایمان کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اللہ کا قرآن نازل ہونے لگا، ابو بکر صدیق فالو کرنے لگے، اتباع کرنے لگے، مکے کے اندر ڈنکا بن گیا، سب چیز کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت ہونے لگی۔ بلال حبشی تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اگر میں نمازی بن جاؤں، اگر میں اللہ والا بن جاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ نبی کریم نے مسکرائے، کچھ جواب نہ دیا۔ بلال نے دامن پکڑ لیا اور کہا اے نبی مجھے بتا دے، اگر میں کفر و شرک چھوڑ دوں، اگر آبا و اجداد کے دین کو ترک کر کے آپ کو پکڑ لوں۔ نبی کریم نے رو کر کے کہا اے بلال کلمہ پڑھتے ہی کوڑے پڑیں گے، اے بلال کلمہ پڑھتے ہی کتوں کو چھوڑنا ہوگا، اے بلال عزت کو پامال کرنا ہوگا، اے بلال نبی کے عشق میں کوڑے کھانے ہوں گے، اے نبی مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ اے بلال اگر تو اسی حالت میں مر گیا، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، نبی کی خوشنودی ملے گی۔ بلال نے کلمہ پڑھ لیا، پکڑ کر کے ظالموں نے جکڑا پکڑا، کوڑے مارنے لگے۔ میرے نبی پاس سے گزرے، بلال کیا حال ہے؟ بلال نے کہا مجھے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے بلال یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تجھے ملا، میرا غلام بننے کے بعد تجھے ہوا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ، اگر چہرہ انور دیکھ لیتا ہوں، آپ کی خیریت معلوم کر لیتا ہوں، مجھے عذاب کا پتہ نہیں، اپنی تکلیف کا پتہ نہیں۔ اے نبی میں پسند نہیں کرتا کہ مجھ آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھے اور میں اس طریقے سے زندگی گزاروں۔ یہ ہے کلمہ اور ایمان۔ آج ہم کہتے ہیں والی صاحب زیادہ بات نہ کیا کرو، کھلی کھلی دین کی، ذرا ایک ہاتھ میں رحمان ایک ہاتھ میں رحم۔ ہاں دنیا میں جاتے ہیں لوگ کرتے ہیں مولوی صاحب بات سیکولر والی کرنا، کیوں بھائی سیکولر کا مطلب کیا؟